السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین کرام، امید قوی ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو سبز و شاداب قادر و قائم و دائم رکھے۔ آج میرا ٹاپک ہے اور میں نے اس کو سہارا جو پیپر ہے، سہارا اخبار ہے، میں نے اس کی رائٹنگ کو اٹھا کر آپ تک لانے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، صرف سہارا پیپر سے ہی آپ تک یہ خبر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وقف ترامیم، مسلمانوں کے آئینی حقوق پر حملہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد شریف نیوز چینل۔ اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوستوں، اچھی اور سچی خبریں پانے کے لیے اس کو لازماً سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ جو میرے کہنے سے لائک کرتے ہیں تو آپ کا شکریہ اور دھنیہ واد۔ ہندوستان میں جمہوریت اور آئین کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ جاری، اور حالیہ وقف ترمیمی بل اس سازش کا تازہ ترین ہتھیار ہے۔ یہ بل نہ صرف مسلمانوں کے آئینی حقوق پر ایک ظالمانہ حملہ ہے، بلکہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں کی سیاسی طور پر کچلنے اور انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کھلی سازش ہے۔ مشترکہ پارلیمنٹ کمیٹی جی پی سی نے اس بل میں حکومت کی پیش کردہ ترامیم کو منظوری دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہاں جمہوریت کا صرف ناٹک رچا جا رہا ہے۔ یہ حرکت دراصل فادشم عکاسی کرتی ہے اور جو ہندوستان کے جمہوری اور سیکولر ڈھانچے کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ جی پی سی نے حالیہ وقف ترمیمی بل میں حکومت کی پیش کردہ 14 ترامیم کو منظوری دے دی، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی 44 ترامیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ قدم نہ صرف اقلیتوں کے حقوق پر حملہ ہے، بلکہ ایک واضح اشارہ کہ حکومت اقلیتوں کو کچلنے اور اکثریتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ جے سی پی میں اپوزیشن کے صرف 10 ارکان شامل تھے، جبکہ این ڈی اے کے ارکان کی تعداد 16 تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 572 تجاویز میں اپوزیشن کی ایک بھی تجویز کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت نے جمہوری عمل کو محض دکھاوا بنا کر رکھ دیا۔ کمیٹی کے چیئرمین جگدل مبیکا پال نے تمام ترامیم کو جلد بازی میں منظور کروایا اور اپوزیشن کو بحث کا وقت تک نہ دیا۔ یہ رویہ جمہوری اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ حکومت کسی بھی اختلافی آواز کو دبانے کے لیے تیار ہے۔ ترمیمی بل کے تحت وقف بورڈ کے انتظامی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اس میں غیر مسلم اراکین کی بھرتی اور وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او وغیرہ مسلم مقرر کرنے کی شق میں شامل ہے۔ مزید یہ کہ وقف املاک پر مسلمانوں کے دعوے کو غیر قانونی قرار دے اور ان کے انتظام کو سرکاری افسران کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک بھر میں تقریباً 6,13,000 وقف جائیداد ہیں، جن کی کل مالیت کھربوں روپے میں ہے۔ ان جائیدادوں کا تحفظ مسلمانوں کی سماجی، مذہبی اور ثقافتی شناخت کا اہم حصہ، لیکن اس بل کے ذریعے ان سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کی اس سازش کے پچھلے دراصل یہ ایجنڈا ہے کہ اقلیتیوں کو ان کے مذہبی حقوق سے محروم کر کے اکثریتی طبقے کے حق میں جھکاؤ ظاہر کیا جائے۔ اس وقت دہلی اسمبلی انتخابات قریب ہیں اور یہ بل سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی ایک سوچی سمجھی چال معلوم ہوتی ہے۔ اپوزیشن کے ارکان بارہا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس مسئلے پر مزید بحث ضروری ہے، لیکن ان کی آواز کو مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ جے سی پی کی تشکیل لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے 31 ارکان پر مشتمل تھی، جن میں سے 10 اپوزیشن ارکان تھے۔ اپوزیشن نے اس بل پر 44 ترامیم کو تجاویز کی، لیکن کمیٹی نے ایک بھی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ اس کے برعکس این ڈی اے کی جانب سے پیش کی گئی 23 ترامیم میں سے 14 کو قبول کر لیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے جمہوریت کا صرف ناٹک کیا اور اپنی منمانی کو ترجیح دی۔ اس بل کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے مذہبی اداروں اور مساجدوں اور مداروں، قبرستانوں اور دیگر وقف جائیدادوں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 25 سے 30 کے تحت فراہم کردہ مذہبی آزادی کے حق پر براہ راست حملہ ہے۔ ملک کی تقریباً تمام بڑی مسلم تنظیموں نے اس بل کی شدید مخالفت کی اور اسے اقلیت کے حقوق کے خلاف ایک منظم سازش قرار دیا۔ ڈی ایم اے کے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حلف لیا، دعویٰ کیا، لیکن یہ کافی نہیں، بلکہ ملک بھر میں مسلمان اور دیگر اقلیتوں کو اس بل کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ یہ مسئلہ محض مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوستان کے جمہوری ڈھانچے اور آئینی اصولوں کا ہے۔ اگر آج مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو کل دیگر
دیگر اقلیتوں کی باری ہوگی۔ حکومت کو پیغام دینا ہوگا کہ ہندوستان میں قصائیت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس بل کو قانون بننے سے روکنا ہندوستان کے آئینی مستقبل کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو دوستو یہ میری خبر آپ تک میں نے یہ سہارا یعنی روزنامہ احد سے جو میں نے روزنامہ جو پیپر ہے اس سے میں نے یہ اس خبر کو اٹھایا، ماخذ کیا اور میں نے آپ تک پہنچایا۔ تو اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس کے ذریعے دیجیے گا، اپنی نام کے ساتھ اپنی جگہ کا بھی نام بتائیے گا دوستو۔ تو اور اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہو تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا دوستو۔ آپ کو یہ خبر کیسی لگی؟ اور اگر میرے چینل محمد شریف نیوز پر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو اس کو لازماً سبسکرائب کیجیے گا دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔